ایک شام چار دوست علی، سارا، حمزہ اور زویا شہر کے باہر ایک پرانی اور خوفناک حویلی کی طرف گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں اور جو بھی اندر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چاروں نے ہمت جمع کی اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اندر مدھم لالٹین کی روشنی میں ٹوٹی ہوئی فرنیچر اور دیواروں پر عجیب سائے تھے۔ چاروں دوست اپنے خوف اور تجسس کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اندھیرا اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ زمین پر ایک پرانی تصویر گری ہوئی تھی اور اس کے نیچے کچھ لکھا تھا، جو یہاں سے گزرتا ہے اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوست حیران اور ڈرے ہوئے تھے۔ علی نے کہا، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ زویا نے ایک کمرہ کھولا جس سے عجیب اور روشن روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا کمرہ اچانک بند ہو گیا۔ دوستوں نے مدد کرنے کی کوشش کی مگر روشنی کے عجیب سائے انہیں ڈراتے رہے۔ حویلی کے اندر ہر چیز زندہ لگ رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں حرکت کر رہی تھیں اور ہوا میں سرسراہٹی سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے سرگوشی کی، یہ واقعی زندہ ہے۔ چاروں دوست ایک خفیہ دروازہ تلاش کرتے ہیں جو دیوار میں چھپا ہوا تھا۔ علی قریب جھک کر دیکھ رہا تھا، سارا ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی اور حمزہ اور زویا تھوڑے پیچھے تھے۔ دیواریں پرانی اور پھٹی ہوئی تھیں۔ حویلی کے اندر دیواروں پر عجیب سائے حرکت کر رہے تھے۔ چاروں دوست خوفزدہ تھے۔ علی لالٹین پکڑے، سارا اور زویا پیچھے، حمزہ تھوڑا پیچھے۔ سائے اور روشنی ان کے خوف کو بڑھا رہے تھی۔ چاروں دوست پرانی اور ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ علی آگے، زویا اور سارا درمیان میں، حمزہ آخر میں۔ ہر قدم کے ساتھ اندھیرا اور زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کمرہ جس میں چھوٹے شعلے نکلنے لگے۔ علی اور زویا خوفزدہ تھے، سارا اور حمزہ تیار تھے۔ دیواروں پر روشنی اور سائے ناچ رہے تھی۔ حویلی کے باہر ایک بڑا پرانا درخت تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکل رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی دھند تھی اور دوست اس کے نیچے کھڑے تھوڑے ڈرے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی سب ختم ہو گیا۔ چاروں دوست حویلی کی چھت پر پہنچے اور پرانا فانوس دیکھا۔ فانوس میں اچانک روشنی چمک رہی تھی۔ علی آگے، زویا تھوڑی آگے، سارا اور حمزہ پیچھے تھے۔ ماحول خوفناک مگر دلچسپ تھا۔ حویلی کے اندر اچانک ایک خوفناک آواز گونجی۔ چاروں دوست خوفزدہ تھے۔ علی لالٹین پکڑے، زویا اور سارا پیچھے، حمزہ تھوڑا پیچھے۔ دیواروں پر عجیب روشنی اور سائے حرکت کر رہے تھی۔ ایک پرانا آئینہ تھا جس میں دوستوں کی شکلیں بدلنے لگیں۔ علی، سارا، حمزہ اور زویا حیران اور ڈرے ہوئے تھے۔ آئینے میں روشنی اور سائے ان کے خوف کو بڑھا رہے تھے۔ چاروں دوست حویلی کے دروازے کی طرف بھاگے، خوفزدہ مگر ہمت کے ساتھ۔ پرانا لکڑی کا دروازہ کھل رہا تھا اور چاروں دوست حویلی کے باہر کھڑے تھے، تھکے ہوئے مگر خوش۔ شام کی روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ سارا کہتی ہے، ہم نے اپنی ہمت سے یہ خوفناک حویلی جیت لی۔ زویا مسکرا کر کہتی ہے، یہ خوف ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا مگر ہم نے اسے مات دی۔ اور دوست جان گئے کہ دوستی اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے یہ کر دکھایا لیکن تھوڑی سی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہاں لیکن اب ہم سیف ہو، یہ ایڈونچر ہمیشہ یاد رہے گا۔